انتہا آخری لمحہ ہے. اللہ اکبر. ابتدا تو ایسی ہے انتہا خدا جانے. ابتدا تو ایسی ہے انتہا خدا جانے. انتہا خدا جانے. ارے کس گلی سے آئیں گے, کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے. کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے. ابتدا تو ایسی ہے انتہا خدا جانے. تو وہ مصور نے پورے قرآن کو لا کے رکھا, پورے قرآن کو لا کے رکھ دیا اور ثابت کیا کیا؟ ماشاءاللہ ثابت کر دیا کہ پورے قرآن کو کھولتے جاؤ. یہ سراپا قرآن مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر ہے. اور مصطفیٰ کے اختیار کو دیکھیے, مصطفیٰ کی شان کو دیکھیے. دنیا کی کوئی ایسی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی, پوری کائنات کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ملے گی. صاحب ہمارے یہاں ایسا ہے, اگر امام صاحب نے یا حافظ صاحب نے نماز عصر پڑھائی ہے تو سب لوگ مغرب کا انتظار کرتے ہیں نا صاحب. ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں بیچارے کہ اذان بھی دینا ہے, نماز بھی پڑھانا ہے نا, انتظار کرتے ہیں. سورج اگر لالی مار دے, کسی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہو, اب ڈوبنے والا ہو, سورج کو واپس کر لے گا, پلٹا سکتا ہے؟ کوئی تاریخ نہیں ملے گی دنیا میں. مگر مصطفیٰ کی شان دیکھیے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول کی شان دیکھیے. مقام صحبہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام بھی ہے مقام صحبہ میں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مقام صحبہ میں. اور حضرت مولا علی بھی ہے. اور حضرت علی کی یہ جان مبارک ہے نا, اس پہ سر رکھ کے مصطفیٰ آرام فرما رہے. اللہ اکبر, آرام فرما رہے. حضرت مولا علی بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ سوئے ہیں. جانگ مبارک کو علی کی تکیہ بنا کے. سبحان اللہ, کتنا پیار ہے علی سے. چچا زاد بھائی بھی ہے اور اپنے داماد بھی, خاتون جنت کے شوہر. سبحان اللہ, کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا. ہمارے یہاں رشتے کوئی بھائی لگایا, کوئی خالو لگایا, کوئی رشتہ دار لگایا, مگر حضرت فاطمہ اور علی کا رشتہ دنیا دار نے نہیں لگایا ہے, پروردگار نے لگایا ہے. سبحان اللہ. جبریل کے ذریعے لگایا. جبریل آئے تھے پیغام لے کے. مقام صحبہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانگ مبارک پہ آرام فرما رہے ہیں. عصر کا وقت ہو چکا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ کھٹپٹ ہوئی, سوچ ہو رہی ہے, اللہ عصر کا وقت ہو چکا ہے, دل میں سوچ ہو رہی ہے, ہو چکا ہے. اور ایک طرف پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما. علی نے سوچا کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دوں تو یہ مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی. دیکھیے علی کی سوچ. اور ایک طرف رب کی عبادت, نماز عصر قضا ہو گئی. تو علی نے یہ سوچا کہ نماز اگر قضا ہو جائے گی, اللہ اکبر, علی کا اختیار کیسا ہے, علی کی محبت کیسی ہے. نماز اگر قضا ہو جائے گی تو پھر سے ادا ہو جائے گی, اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قضا ہو گئی دوبارہ ادا نہیں ہو سکتی.
اللہ اکبر، یہ مقام صحبہ کا مقام ہے۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج لالی مار رہا ہے، ڈوبنے کے کگار پہ ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اے اللہ، عصر کی نماز قضا ہو گئی اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ میری جان مبارک پہ آرام فرما رہے تھے، محبت بھی قضا ہے اور نماز بھی قضا ہے، اگر اٹھا دیتے تو محبت قضا ہو گئی اور نہیں اٹھایا تو نماز قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، اب سورج جو ہے وہ لالی مار گیا۔ اب حضرت مولا علی نے دیکھا کہ اب تو مغرب کا وقت بالکل قریب ہو رہا ہے، اب کرے تو کیا کرے، تو مگر رہا نہیں گیا۔ جو مکمل نمازی ہوتا ہے، مکمل نماز کا پابند ہوتا ہے نا صاحب، تو اس کا دل جو ہے دھڑکتا رہتا تڑپتا رہتا کہ مولا کہیں یہ نمازیں میری چھوٹ نہ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب سورج بالکل لالی مار رہا ہے، ڈوبنے کے کگار پہ آ چکا ہے، اور ایک طرف عصر کی نماز قضا ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اب سورج لالی مار رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت مولا علی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا، آنسو جاری ہوا، اور جب آنسو جاری ہوا تو وہ آنسو زمین پہ نہیں گرا، مصطفیٰ کے بدن پہ نہیں گرا، وہ آنسو کہاں گرا؟ مصطفیٰ کے رخسار پہ، چہرے مبارک پہ جا کے گرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چہرے پہ گرا، تو اگر پانی کہیں پہ گرتا ہے بدن پہ تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ علی کا آنسو گرا، اور گرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، علی آخر وجہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھ میں آنسو ہے اور آنسو کے قطرات جاری ہو چکے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت علی سے پوچھا جب گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، وجہ صرف یہی ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور یا رسول اللہ سورج لالی مار رہا ہے اور مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ عصر اور مغرب دونوں کی نماز قضا ہو گئی۔ یا رسول اللہ، آپ سوئے تھے اور میں نے آپ کو جگایا نہیں، اور نماز عصر بھی قضا ہو چکی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ علی نے کہا۔ مگر آپ شان دیکھیے مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بس بات اتنی سی ہے، دراصل بات اتنی سی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، بات اتنی سی ہے، نماز عصر قضا ہو گئی، سورج لالی مار رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ نماز مغرب بھی قضا ہو جاتی، اور میری آنکھ سے آنسو جاری ہوا اور آپ کے رخسار مبارک پہ گرا ہے۔ اللہ کے حبیب کی آنکھیں کھلی، مصطفیٰ فرماتے، علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم نماز عصر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا علی بالکل مکمل تر و تازہ ہو گئے، نماز عصر کے لیے تیار ہوئے۔ جیسے ہی نماز عصر کے لیے تیار ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت نے لالی مارتے ہوئے سورج کی طرف اپنی انگل کا اشارہ دیا، اور اس سورج سے کہا، او سورج پلٹ، وہیں آ کے رک جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں آ کے رک؟ وہیں آ کے رک جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ مقام صحبہ میں یہ مصطفیٰ نے فرمایا، علی کی نگاہیں دیکھ رہی سورج کو۔ اللہ اکبر۔ سورج دھیرے دھیرے جو نیچے تھا اوپر کی طرف چڑھنے لگا، اور وہیں آ کے رکا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے، وہیں آ کے رکا۔ تو جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت قابل قادریت الشاہ حضور امام احمد رضا خان سنیت کی جان، غوث پاک کا فیضان، جن کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اعلیٰ حضرت سرکار کی نظر جب اس واقعات پہ پڑی تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ وہی سرزمین بریلی میں بیعت کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار،
ایک شعر میں پورے واقعات کے نچوڑ کو لا کے رکھا ہے یہاں. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھ نجدی دیکھ لے اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھ نجدی دیکھ لے اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھ نجدی دیکھ لے اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا مقام صحابہ کا مقام کیسا ہے. جب واقعات پہ نظر پڑی تو انہوں نے ایک اشعار لکھ دیا. اور اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ جان رحمت سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کیسا ہے. اسی لیے ہر علماء سمجھاتے ہیں. ابھی آپ سب نے تقریر کیا نا، سمجھایا. آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ ادھر ادھر بولے مصطفیٰ کو. اعلیٰ حضرت سرکار ایک مرتبہ کہاں جا رہے تھے؟ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اور جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اتنا تگڑا طوفان ہوتا ہے نا، اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ کشتی ادھر سے ادھر الٹی پلٹی ہو جاتی ہے، جہاز الٹی پلٹی ہو جاتی ہے، صاحب لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں، ہے نا. اعلیٰ حضرت کشتی پہ سوار ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ حج بیت اللہ کے لیے. سبحان اللہ. ان کی ماں ہے والد محترم نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ساتھ میں ہے. مگر اعلیٰ حضرت کو تقریباً اعلیٰ حضرت 1450 کتاب لکھ کے گئے دنیا سے. کتنی کتابیں لکھا ہے انہوں نے؟ 1450 کتاب انہوں نے لکھا ہے. تقریباً 56 علوم میں مہارت تامہ حاصل کی. ایک دو علوم نہیں، 56 علوم میں مہارت تامہ حاصل کی. یعنی میتھ بھی جانتے تھے، فزکس بھی جانتے تھے، ہسٹری بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، انگلش بھی جانتے تھے. 56 علوم میں مہارت تامہ حاصل کی. تو اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. جب کشتی چلنے لگی، بیچ بھور میں دریا میں پہنچی ہے صاحب. بیچ میں جب پہنچی ہے تو کشتی جو چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھنے والے کشتی میں بیٹھنے والے سب لوگ تیار ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کہ یہ اب آخری چھن ہے، آخری لمحہ ہے، ہم لوگ اسی میں غرق ہو جائیں گے، اب نہیں بچیں گے ہم لوگ. اور اعلیٰ حضرت کے والد محترم نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی والدہ محترمہ بھی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کشتی ڈرائیور سے آخر وجہ کیا ہے؟ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، وجہ کیا ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں حضور میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. بولا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بولے حضور وہ دیکھیے بیچ بھور سے طوفان اٹھ رہا ہے، اور یہ طوفان کتنا اونچا اٹھ رہا ہے، یہ دیکھیے ہماری کشتی میں جب ٹکرائے گا تو یہ غرق ہو جائے گی، سب لوگ ڈوب کے مر جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت قلم میں جس انداز میں دائیں ہاتھ سے رائٹنگ بناتے تھے نا اپنی، اسی انداز میں بائیں ہاتھ سے بھی رائٹنگ بناتے تھے. سبحان اللہ. دونوں لکھاوٹ ایک طرح، کوئی ایسا نہیں لکھ سکتا ہے جلدی لکھتا ہے نہیں. یہ ہاتھ سے اگر رائٹنگ بنے گی تو بائیں ہاتھ سے ویسے نہیں بنے، ایک دم سیم ٹو سیم بناتے تھے. کتنا اللہ پاک نے علم دیا تھا انہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا کیوں بولتے ہو؟ تو بولے حضور وہ دیکھیے دریا میں طوفان آ چکا ہے اور کتنا اونچا دریا سے پانی اٹھ رہا ہے، ہم سب لوگ اس میں غرق ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی، بولے ڈرائیور سے روکو مت، چلاتے رہو. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. چلاتے رہو، روکو مت. اس لیے
کہ اس رب کو پتا ہے کہ اس میں بیٹھنے والا آدمی کہاں جا رہا ہے. سبحان اللہ. کہاں جا رہے تھے؟ حج کرنے. اس رب کو پتا ہے اس میں بیٹھنے والا انسان کہاں جا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی نظر جب پڑتی ہے کس پہ؟ اسی بھور میں، اسی طوفان پہ پڑتی ہے. تو اعلیٰ حضرت وہاں بھی بیٹھ کے اپنے شعر و شاعری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ڈرتے نہیں ہیں، وہاں بھی بیٹھ کے لکھتے ہیں. کیا شعر لکھا؟ آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب. کدھر؟ تمہاری جانب آ رہے. اب آنے دو یا ڈوبو. مولا تیری طرف لو لگی ہے، تیرے رسول کی زیارت کے لیے جا رہے. مولا تو پالن ہار ہے، تو سمجھ رہا ہے اس بات. کشتی ڈرائیور بہت ڈرا ہوا تھا. حضرت فرمایا روکنا نہیں ہے، کشتی کو چلاتے رہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے شعر کیا لکھا؟ آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب. غور سے سنیے آپ لوگ، جتنا دیر بیٹھتے ہیں نا غور سے سن لیجئے. پتہ نہیں پھر آنے والے سمے میں ایسا موقع ملے نہ ملے گا کہ نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا یہ ذکر ہے. حافظ صاحب آپ کو سناتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے سامنے خدمت کرتے ہیں. اللہ پاک بھی ہم لوگ دعا کریں، ہر لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب. آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب. آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی یا اللہ، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. تو یہ مقام کہاں کا تھا؟ بھور کا تھا. اور ماشاءاللہ پار بھی لگ گئے. طوفان کو اللہ پاک نے کم کر دیا، طوفان ختم ہو گیا. کشتی کے ڈرائیور نے کہا کہ حضور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. کیا بولا؟ ایمان دیکھیے تازہ ہو گیا اس کا. حضور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی سمندر میں طوفان اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ پھر جلدی میں رک جائے. سبحان اللہ. جلدی میں رک جائے. اللہ حضرت نے فرمایا ہاں کارن ہے، اس لیے کہ لو ادھر ادھر نہیں لگی تھی، نیت یہ تھی کہ ہم جا رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. مصطفیٰ نے تو خود فرمایا نا من زارت قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت کیا ہے؟ واجب ہے. ہر بیٹے کو چاہیے کیا؟ ہر بیٹے کو کیا چاہیے؟ آج بیٹا بہت کم محبت کرتا ہے. کس سے؟ والد سے اور والدہ سے کرتا ہے نا. جو من میں کہہ دیا نہیں صاحب بہت نقصان میں پہنچ جائیں گے، بہت نقصان میں ہے، بہت گھاٹے میں، بہت خسارے میں ہے. نہیں، اگر دل دکھتا ہے ماں کا یا باپ کا تو معافی نامہ لینا چاہیے جلدی میں، کہ ہو سکتا ہے باپ کا دل ٹوٹ گیا، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، جنت کے دروازے میں نہیں جانے دیا جائے گا. لاکھ عبادت کر لیں،
حج کر لیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، رات دن رب کی عبادت کریں. اگر باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جڑتا نہیں جلدی. اسی لیے صاحب اپنے ماں باپ کا دل ہر بیٹے کو چاہیے کہ دکھانا نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ میری والدہ اور میرے والد محترم مجھ سے راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. میرے والد محترم مجھ سے راضی ہو جائیں. اگر والد محترم والدہ راضی ہے، حقیقت معنوں میں جنت آپ کی ہے. آپ نے پیغمبر اسلام موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پہاڑ کوہ طور پہ بے دھڑک چڑھ جایا کرتے تھے، بے دھڑک جایا کرتے تھے ہم کلامی کے لیے اللہ سے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کوہ طور پہ جانے لگے تو غیب سے یہ ندا آئی، اور میرے پیغمبر موسیٰ اب پہاڑ کوہ طور پہ جو ہے بالکل آرام سے اور سنبھل کے چلنا. اللہ اکبر. یہ آواز آئی، غیب سے آواز. اس سے پہلے یہ آواز کبھی نہیں آئی تھی. جلیل القدر پیغمبر، یہ آواز کبھی نہیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ترنت ہم کلام ہو گئے اور انہوں نے فرمایا مولا آخر وجہ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی ایسی آواز نہیں آئی اور یہ آواز آج بہت دن کے بعد اور بہت لمحے کے بعد آئی ہے، مولا وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہم کلامی ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر موسیٰ سنو، وجہ یہی ہے کہ کل تک تم جو پہاڑ کوہ طور پہ بے دھڑک چڑھ جایا کرتے تھے یہ تمہاری ماں کی دعاؤں کا اثر تھا. میرے پیغمبر اب تمہاری ماں جو دعا دینے والی تھی اور پہاڑ کوہ طور پر سکون سے چڑھ جایا کرتے تھے، اب تمہاری ماں وہ نہیں رہی دنیا میں، اسی لیے اب تمہیں دعا دینے والا کوئی نہیں ہے. اب سنبھل کے چلنا پہاڑ کوہ طور پہ. اللہ اکبر. اب بتائیے پیغمبر اسلام کو غیب سے ندا آئی، اب ماں نہیں ہے، ماں کا مقام سمجھ لیا نا؟ پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے میرے پیغمبر موسیٰ پہاڑ کوہ طور پہ سنبھل کے چلنا. ہر بیٹے کو چاہیے. آج ہم یہاں گئے، وہاں گئے، دلی گئے، بمبئی گئے، سعودی گئے، ہوتا ہے نا 1 مہینے میں کوئی آیا، 2 مہینے میں آیا، 3 مہینے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے صاحب؟ گئے اور آ گئے، گئے اور آ گئے. ہو سکتا کہیں نہ کہیں تمہاری ماں تم سے دکھی ہے، تمہارا باپ تم سے دکھی ہے. ماں کی دعا لے لو، باپ کا دعا لے لو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. کسی شاعر نے ماں باپ کا حق کیسے ادا کیا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا اور بیٹا نور نظر ماں باپ کی دعا لے لو. تو شاعر نے کہا ہے ماں باپ کا حق کیسے ادا ہوتا ہے. اے میرے نور نظر ماں کی دعا ساتھ لیے جا. بولیے سبحان اللہ. اے میرے نور نظر ماں کی دعا ساتھ لیے جا. آج ایسا ہوتا ہے اپنے گدے پہ سوئے ہیں، ماں چٹائی بچھا کے سوتی ہے نا؟ ایسا ہے اپنے گدے پہ سوئے، ماں چٹائی بچھا کے سوئی، اس کے باوجود بھی ماں اپنے بیٹے کو دعائیں دیتی ہے. بدعا نہیں کرتی ہے، وہ دعائیں دیتی ہے. اللہ اکبر. مقام کتنا اونچا ہے ماں کا. شاعر کہتا ہے اے میرے نور نظر ماں کی دعا ساتھ لیے جا. اے میرے نور نظر ماں کی دعا ساتھ لیے جا. تو جہاں جائے گا، تو جہاں جائے گا، ارے تو جہاں جائے گا وہاں کام ملے گا. تو جہاں جائے گا وہاں کام ملے گا. اے میرے نور نظر ماں کی دعا ساتھ لیے جا. ماں کی دعا ساتھ لیے جا. ماں کی دعا
جائے گا، تو جہاں جائے گا وہاں کام ملے گا، وہاں کام ملے گا۔ اے میرے نور نظر ماں کی دعا ساتھ لیے جا، ماں کی دعا ساتھ لیے جا۔ تو جہاں جائے گا، تو جہاں جائے گا وہاں کام ملے گا، وہاں کام ملے گا۔ آخری بات سماعت کر لیجیے، اس کے بعد